نے جنت کو نہیں سجایا، جنت کو نہیں بنایا، جنت کو نہیں کشادہ فرمایا، بلکہ جنت تو میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے۔ حوریں غلمان یہ تو پاکوں کے لیے ہیں، جنت میں غلامان یہ تو پاکوں کے لیے ہیں۔ جنت میں جو نہریں برسائی ہیں وہ تو پلیتوں کے لیے نہیں برسائی، وہ میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے۔ حوض کوثر پلیتوں کے لیے میں نے نہیں بنایا، حوض کوثر پاکوں کے لیے بنایا ہے۔ میں نے اپنا دیدار پلیتوں کے لیے نہیں کروانا، میں نے اپنا دیدار پاکوں کو کروانا ہے۔ تو لہذا جب تم پاک ہو جاؤ گے، گناہوں سے دھل جاؤ گے، علائش سے گندگی سے پاک ہو جاؤ گے، شیاطین کے جنگل سے آزاد ہو جاؤ گے، تو پھر جب پاک ہو جاؤ گے، پاک ہو کر پاک کو ملو گے، پاک کو دیکھو گے، پاک جگہ میں رہو گے، پاک چیزوں کو کھاؤ گے، پاک نعمتوں میں جو ہے وہ انجوائے کرو گے، اور پھر یاد رکھو گے کہ کریم خدا تو نے جو وہ کم زندگی دی دنیا میں، اگر وہ اور زیادہ ہوتی تو بھی میں تیری عبادت، تیرے محبوب محمد کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیتا۔ فرمایا یہ اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اپنے فرشتوں کو بھی کہوں، فرشتوں دیکھو، جب میں نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو میں نے فرشتوں کو کہا کہ اے فرشتوں، میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تمہاری کیا رائے؟ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ، وہ جو کہ زمین میں دنگا فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، بہن بھائی کے خلاف، بھائی بہن کے خلاف، باپ بیٹے کے خلاف، بیٹا باپ کے خلاف، ماں بیٹی کے خلاف، اور بیٹی ماں کے خلاف، وہ جو چاچا بھتیجے کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہوگا، بھتیجا چاچے کے گریبان کو پکڑا ہوا ہوگا، ماما بھانجے کے گریبان کو تھامے ہوا ہوگا، اور بھانجا جائیداد کے لیے، زمین کے لیے، ماں کی وراثت چھیننے کے لیے اپنے مامے کے گریبان کو نوچ رہا ہوگا۔ اللہ ان کو بنانا چاہتا ہے تو کریم خدا نے فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہاری نظر ان پر ہے جو کہ شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے، میری نظر ان پر ہے جو میں رحمان کے جو ہے وہ طریقے پر اور میرے محبوب محمد اور میرے نبیوں کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں گے۔ وہ فرمایا اب جیسے روزے آتے ہیں، بندہ روزہ رکھتا ہے، سحری کرتا ہے، وقت پر اٹھتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، گھر میں جو ہے وہ کھانا جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے صبح صبح، اللہ اکبر، اور پھر ایک دسترخوان گھر میں سج جاتا ہے اور اس پر کھانے رکھ دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کسی کھانے میں دیکھو اس کی بو ذائقہ الگ ہے، پانی کا بو اور ذائقہ الگ ہے، فرمایا اس میں جو مشروب رکھا گیا اس کی بو اور ذائقہ الگ ہے، فرمایا کوئی باسی روٹی رکھ کے بیٹھا ہے تو کوئی تازی بنا کر بیٹھا ہے، تو کوئی سوکھے لقمے پانی کے ساتھ لگا لگا کر کھا رہا ہے، تو کوئی سالن کے ساتھ لگا لگا کے کھا رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ اوپر سے پانی پی رہا ہے، تو کوئی لسی اور کوئی چائے پی رہا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اور وہ کھانے کے بعد اس وقت جب ابھی اندھیرا ہے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، اللہ میں تیری رضا کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ یہ روزہ کیا ہے؟ فرمایا صرف منہ کا بند کر لینا نہیں ہے بلکہ ہر خواہشات کو چھوڑ دینا ہی روزہ ہے۔ فرمایا وہ دسترخوان لگا ہوتا ہے، اب وہ سارے بیٹھے ہیں، اب اس دسترخوان کے اوپر باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، اور ان کی اولاد بیٹیوں کی صورت میں بھی بیٹھی ہے، ان کی اولاد بیٹوں کی صورت میں بھی بیٹھی ہے، ان کی اولاد پوتوں اور پوتیوں کی صورت میں بیٹھی ہے۔ اللہ اکبر، دسترخوان یہ زمین پر ہم اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، گھروں میں سجا کر بیٹھے ہیں، اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو لے کر سامنے بیٹھے ہیں،
اور کھا ہم رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں فخر فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کو مخاطب فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں ذرا دیکھو میرے ان بندوں کو جن کے بارے میں تم کہہ رہے تھے۔ اللہ ان کو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دنگا کریں گے، جو فساد کریں گے، جو تیری نافرمانی کریں گے۔